السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ماشاءاللہ شیر پنجاب، شیر پاکستان، استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لے کر کے آئے۔ قاری نفیس صاحب فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، تو استاد محترم کی یہ تربیت ہے اور ان کا یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی خطیب قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ رہا ہو یا حدیث سے مبارکہ پڑھ رہا ہو، پہلے وہ اپنی بات قرآن کی آیت مکمل کرے، حدیث پاک کو مکمل کرے، اگر پھر وہ کسی کو چاہے ویلکم کہنا تو ضرور کہے۔ تو اللہ پاک استاد محترم کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، بلند آواز سے کہ آمین۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ انشاءاللہ میں صرف چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں امام کائنات جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ، بہار بنجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے انشاءاللہ چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے کے سارے قابل عزت، قابل احترام ہیں۔ ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور علماء کرام بھی موجود ہیں، سامعین حضرات تشریف فرما۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ دعوت ہے، ہمارا یہ پیغام ہے، آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، دوسرا نبی آ سکتا؟ جس کا یہ عقیدہ وہ بول کے بتائے آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، دوسرا نبی آ سکتا؟ نہیں آ سکتا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی میرا مسلک کا پیغام ہے، یہی ہماری دعوت عام ہے۔ اسی حوالہ سے میں نے دو تین باتیں کر کے انشاءاللہ آپ احباب سے اجازت لینی ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہونے والا ہے۔ اب آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، میں بات کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم صفیہ اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یعقوب نبی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن اس دنیا کائنات کے اندر جب تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے رہبر رہنما مقتدا پیشوا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، پتہ کون آئے؟ جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا۔ 76 کے رہنے والوں، آپ کے ذوق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، سونے پیغمبر کی عظمت سنانا چاہتا ہوں، اپنے آقا کی شان سنانا چاہتا ہوں۔ پھر ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔
دربار کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، میں اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں اور پیغام دے کر کے اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں، لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے رہبر رہنما تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، اور میرے مسلک کا آوازہ لے جاؤ، میرے مسلک کا نکارہ لے جاؤ، میرے مسلک کی پکار لے جاؤ، میرے مسلک کی صدائے عام لے جاؤ۔ ہمارے مسلک کا پیغام پتہ کیا پیغام ہے؟ پہلی تو بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم فرقہ وریت کی دعوت ہی نہیں دیتے۔ پھر دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں کو جوڑنے والی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ہماری دعوت محبت کی دعوت، ہماری دعوت امن کی دعوت، ہماری دعوت پیار کی دعوت، ہماری دعوت عقیدت کی دعوت۔ پتہ ہے وہ دعوت کیا ہے؟ لوگوں ہم کہتے ہیں ہم اپنے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو بھی مانتے ہیں، کمالات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک بات عرض کر کے جانا چاہتا ہوں، میرے مسلک کا پیغام یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، اویس عاجز گناہگار کا پیغام یہ ہے، اور ہمارے علماء کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے محبوب جیسا، جملے پر غور کیجئے گا، سنیے گا، جملہ سنیے گا، ہمارے محبوب جیسا، ہمارے آقا جیسا، ہمارے رہبر جیسا، ہمارے رہنما جیسا، ہمارے مقتدا جیسا، ہمارے پیشوا جیسا عام انسانوں میں دور کی بات رہی، اللہ نے ہمارے آقا جیسا دوسرا نبیوں میں پیدا نہیں فرمایا۔ یارو کون کہتا ہے اہل حدیث آقا کی عظمت کو بیان نہیں کرتے؟ یارو کون کہتا ہے ہم اپنے آقا کی عظمت کو بیان نہیں کرتے؟ فلانا کہے جی آقا کی عظمت بیان نہیں کرتے، فلانا کہے جی اس جیسا مانتے ہیں۔ لوگوں نہیں قریب آئیے، ہمارے قریب آئیے، ہم تمہیں پیار کی دعوت دیتے ہیں، تم عام انسانوں کی بات کرتے ہو۔ ہم اپنے محبوب جیسا، ہم کہتے ہیں ہمارے آقا جیسا اللہ نے دوسرا نبیوں میں پیدا نہیں فرمایا۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام سے پہلے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، انہیں کتابیں دی گئی، انہیں صحیفے دیے گئے۔ اللہ فرماتے اے موسیٰ میں آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا سفر کر کے کوہ طور پہ پہنچو۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے تورات عطا کر دی۔ فرمایا داؤد علیہ السلام میں آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا سفر کر کے جائے مخصوصہ پہ پہنچو۔ داؤد علیہ السلام سفر کر کے جائے مخصوصہ پہ پہنچے، اللہ نے زبور عطا کر دی۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں، اللہ آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا سفر کر کے معبد خانے میں پہنچو۔ عیسیٰ علیہ السلام سفر کر کے معبد خانے میں پہنچے، اللہ نے انجیل عطا کر دی۔ جب آئی نا تیرے اور میرے پیر کی باری، جب آئی شیما کے ویر کی باری، جب آئی بدر منیر کی باری، جب آئی احمد مجتبیٰ کی باری، جب آئی محمد مصطفیٰ کی باری، اللہ نے اب سٹائل کو بدلا ہے، اللہ نے انداز کو بدلا ہے، اللہ نے قانون کو بدلا ہے، اللہ نے اصول کو بدلا ہے، اللہ نے ضابطے اور رول کو بدلا ہے۔ کہا محبوب میں آپ کو بھی کتاب دینا چاہتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بھی قرآن دینا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، اللہ جی میرے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ مجھے کہاں پر آنا ہوگا؟ مدینے کس بازار میں آنا ہوگا؟ مکے کس گلی میں آنا ہوگا؟ جناب موسیٰ کی باری آئی، آپ نے کوہ طور پہ بلوا لیا۔ جناب داؤد کی باری آئی، جائے مخصوصہ پہ بلوا لیا۔ جناب عیسیٰ کی باری آئی، معبد خانے میں بلوا لیا۔ اللہ مجھے کہاں پر آنا ہوگا؟ مدینے کس بازار میں آنا ہوگا؟ مکے کس گلی میں آنا ہوگا؟ فرمایا محبوب نہیں، آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے، آپ جہاں پر ہوں گے قرآن وہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اپنوں میں تھے، قرآن اپنوں میں آیا۔ میرے آقا بیگانوں میں تھے، قرآن بیگانوں میں آیا۔ میرے آقا سجنوں میں تھے، قرآن سجنوں میں آیا۔ میرے آقا بدر میں تھے، قرآن بدر میں آیا۔ میرے آقا حنین میں تھے، قرآن حنین میں آیا۔ میرے آقا تبوک میں تھے، قرآن تبوک میں آیا۔ میرے آقا مسجد میں تھے، قرآن مسجد میں آیا۔ میرے آقا امی جی عائشہ کے بستر پہ تھے، قرآن لوح محفوظ سے اتر کر میرے آقا کے سینہ مبارک پر آیا ہے۔
آئیے ذرا اب میں ایک آیت مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک حدیث سے مبارکہ سنا کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ جب تیرے اور میرے آقا اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ کا معنی آپ نے الحمدللہ سنا ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ، طالب علم بھی یہاں پر ایک بات بیان کر کے جانا چاہتا ہے۔ جی آپ نے معنی سنا، جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہے، لیکن اب ذرا توجہ تو کرو نا، اللہ نے میرے محبوب آقا علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا کی، 3 بیٹے عطا کیے۔ اللہ قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں، جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، میں سبق سنانا چاہتا ہوں، دعائیں لینا چاہتا ہوں، ان سے پوچھئے قرآن کے اندر رجال کا لفظ بولا گیا ہے، اور رجال کا لفظ بالغ مرد کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے، عروج کو پہنچتا ہے، جوانی شباب کو پہنچتا ہے، اس کے لیے رجال کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ نے میرے محبوب آقا کو 3 بیٹے عطا کیے، بچپن کے اندر واپس بلوا لیے۔ اللہ واپس بلوانے کی وجہ کیا ہے؟ ربا واپس بلوانے کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جی وجہ کیا ہے؟ آج کا کوئی کہنے والا، تیرے ہی معاشرے کے رہنے والا، ہمارا کوئی کہنے والا کہتا ہے جو ہمارے خطیب صاحب ہے نا، ساڈے خطیب دا پتر بھی خطیب بن گیا، جڑے ساڈے امام صاحب نے، قاری صاحب نے، انہاں دا پتر بڑی سونی تلاوت کر دے، قاری صاحب کا بیٹا قاری بن گیا، امام کا بیٹا امام بن گیا، مقرر کا بیٹا مقرر بن گیا، علامہ کا بیٹا علامہ بن گیا، فہامہ کا بیٹا فہامہ بن گیا، عابد کا بیٹا عابد بن گیا، زاہد کا بیٹا زاہد بن گیا، مقرر کا بیٹا مقرر بن گیا، مدرس کا بیٹا مدرس بن گیا۔ اللہ دنیا کائنات کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، کل کو کوئی یہ بات نہ کہتا کہ آقا علیہ السلام کیا جانے کے بعد آپ کے بیٹوں میں سے عبداللہ نبی بن سکتا تھا، آقا علیہ السلام کیا جانے کے بعد آپ کے بیٹوں میں سے قاسم نبی بن سکتا تھا، آقا علیہ السلام کیا جانے کے بعد آپ کے بیٹوں میں سے ابراہیم نبی بن سکتا تھا۔ جب آقا علیہ السلام کیا جانے کے بعد آپ کے بیٹوں میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اصحاب پیغمبر میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اگر آج کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو نبی کہلوانے کی کوشش کرے اور جھوٹے دعویٰ کرتے چلا جائے، ہم اس امر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے روحانی بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس امر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں حضور کی ختم نبوت کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے اور آقا کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہیں انشاءاللہ۔